رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب حافظ ریاض جن بٹا چٹر صاحب استاذ الحفاظ تشریف گئے آپ کو دل دیتا کر رہے ہیں، خوش آمدید رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب قاری عطا محمد سیدی صاحب اپنی حاضری جاری رکھیں سب۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ کوئی نظر آوے تے ویکھا میرے آقا یا رسول اللہ، کوئی تجھا نظر آوے تے ویکھا کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا کوئی تجھا کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھا کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھا تے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا کوئی تجھا۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم حضور
سرور کائنات فخر موجودات منبع کائنات شب اسراد دولا واللیل دی پیاری زلف والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ درود و سلام پیش کرن دے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اج دی اساڈی بابرکت محفل دے وچ پہن اساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ بالخصوص میں شکر گزاراں جام صدیق احمد صاحب دا اور انہیں دی تمام کمیٹی دا جن دے حکم دے مطابق اساں کو حاضری دا شرف ملے اور این سٹیج دے اوتے سٹیج دی زینت الحاج استاد الحفاظ حافظ جند وڈا صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرماہن۔ اللہ رب العالمین انہیں دسایا تمام اہل سنت دے اوتے تا دیر سلامت رکھے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی پیاری زبان دے نال ارشاد فرماؤ کہ جیں ویلے اللہ دا فضل اللہ رب العالمین دی رحمت ملے تساکوں تو فل یفرحو، بل اللہ رب العالمین دے فضل رحمت ملن دے ہوتے خوشی منو۔ خوشی کیرے طریقے نالے علماء فرمے دن نماز پڑھ دے سے اللہ نے حکم دیتے ساکوں، قرآن دی تلاوت کریں دے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے، لیکن قرآن دی تلاوت کوئی تنہائی دے اندر کریں دے، کوئی محفل بہتے کریں دے۔ قرآن دی جیری اے آیت پی دسیں دیئے کہ اللہ دا فضل ملے، اللہ رب العالمین دی رحمت ملے تے خوشی منو۔ این خوشی تو مراد کیا ہے؟ کیسی خوشی ہے جیری ایسا کو حکم ملدا پہ؟ وہ قرآن دی دوجی آیت دسیں دیئے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جائیں ویلے تسا کو رب العالمین دی نعمت ملے والا چرچا کرو، تسا عظمت دے پر پرچے کرو، جتنا تھی من خرچے کرو، اللہ سیندہ حکم ظفر میرے یار دے چرچے کرو۔ چرچا کیمیں تھی سے؟ فرمایا قرآن کو گھر دے اندر بہتے پڑھن نال چرچا کہنا ہو سے۔ اگر عبادت کرنی ہے مسجد بہتے ٹھیک ہے عبادت، لیکن اتنا حکم ملتا پہ میرے محبوب دی آمد ہوئے فل یفرحو، خوشی منو۔ مولا خوشی کیمیں منو؟ فرمایا چرچا کرو۔ چرچا لا محالہ گھریں دے اندر بہتے نہیں تھیندا، بلکہ جلوس دی صورت نکلتے حضور دی ثنا دے حضور دی تعریف دے نعرے مارو، ایکو چرچا کیندے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حکم دیتے کہ جیرا محبوب تساکو عطا فرمائیں، ایکو عام نہ سمجھو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق بے شک میں ایمان والے دے ہوتے احسان فرمائیں۔ مولا کیوں احسان فرمائی؟ حالانکہ تین اکھ دیتی ہے تا نہیں فرمایا میں احسان فرمائیں، جتلایا کہن بھی پیر لیتے نہیں، ہاتھ لیتے نہیں، زبان سلامت لیتی، سارا نعمت لیتے نہیں، گھٹ کہنی ہے کہ تھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جیمل محبوب دیواری ہے یہ اعلان کرتے فرمایا اے ایمان والو میں تساڑے ہوتے احسان فرمائیں جو تساکو اپنا رسول عطا فرمائیں۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور رسول جرا عطا فرمائیں وہ کو بڑھایا تساڑے بچوئیں، بھیجا تساڑے اندرم۔ مولا اے محبوب علیہ السلام اتنا عظیم نعمت ہیں جیندہ جنوات حکم نیدہ پیئے ساکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ایہو محبوب نہ ہوئے ہاں تا کائنات کہنا بڑھے ہاں، میں رب جی میں چھپیا ہویا ہم لکیا رہ بنیا ہاں، میں چاہم کہ اپنے آپ کو ظاہر کراں، فرمایا اپنی پہچان واسطے محمد مصطفیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو قرآن مجید فرقان حمید دی تریجی آیت مبارکہ جن دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تو سارے کول اللہ دی طرفوں نور آگے، وہ کتاب مبین روشن کتاب ہے یہ۔ علماء فرمیدن کہ نور تو مراد حضور علیہ السلام دی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بڑھاتے بھیجے۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے ویلے دنیا تے تشریف گھنیں میرے آقا نور بنتے ہیں حضور علل اعلان فرمائے کہ میں بشر ہاں لیکن ان دا مطلب یہ نہیں کہ تسا میں آکھو حضور اساری طرح بشر ہیں یارو اساکو کتنا مرزا لاحق ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور ہیں کہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن سرکار جیملے میرے گھر ہن بچپن دی حالت دے اندر میلاد دی محفل ہے نا میلاد کیا کوا دن میلاد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جمڑا بیان کرن حضور دی سیرت بیان کرن ولادت دے واقعات بیان کرن اما حلیمہ سعدیہ فرمیدن حضور نور ہن لیکن ایسے نور ہن سرکار جیملے میرے گھر جلوہ گر تھے جیملے جانور کوئی بیمار تھی منی ہاتھ او کو گھنم دے ہاں سے میرے آقا دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جانور دے ہوتے پھر وہ جو ہاتھ جانور دی بیماری ختم تھی ویندی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن دی حالت کتنی برکت والے ہن کہ آپ فرمیندن جے ویلے میرے گھر دے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کو نور پڑھایا ہا فرمایا جیرے کمرے دے اندر حضور جلوہ گر ہن نہیں ہوئے ہاں تا کمرہ روشن رہندا ہا رات ہوئے ہاں تا کمرہ روشن رہندا ہا میرے آس پاس جرا علاقہ ہا بستی ہے لوگ آتے سوال کریں دے ہن حلیمہ تیرے کول تیل زیادہ آگے مال و دولت تیرے کول زیادہ آگئی ہے ساری رات اساں لہ دے سے تیرے کمرہ روشن رہ میں دے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیں دے ہن کہ تساں غلط سمجھے وے کہ میں فضول خرچی کی دیم نا جرے آمنہ دلال کو چاہتے ایاں دی ہوئے تا روشن ہے رات ہوئے تا روشن ہے کیوں روشن ہے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں تو سارے کول نور ہے اور وہ نور کہے طریقے نالے اما حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن میں اپنے اکھیں دے نال دہ دی ہم اندھارے دے وقتی میرے گھر دے اندر روشنی ہوندی ہی چراغ جلدا ہا اور اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن حدیث پاک دے اندر سرکار دی جیملے ولادت تھے یہ خارج منی نورن میرے جسم اقدس کی نو جرہ نور تا ظہور تھے آپ ایسا منصوب بچہ پیدا تھی دے بال پیدا تھے لیکن اما آمنہ انہیں اے لفظ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا خارج منی نورن میرے جسم کی نور دا ظہور تھے کتھا کوئی بندہ اعتراض کر سکتے حضور دی تھی تا ولادت تھی نور تا کتھا ظہور تھے تو قرآن مجید فرقان حمید دیا میں 3 تو 4 آیات دساں تو ساکوں اللہ فرمائے دے حل اتا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انسان دے ہوتے ایسا وقت گزر چکے ان دا نام و نشانی کہنا ہا میں کو دسو ہاں آپا ماں دے پیٹ تو پہلے کتنی ہاں سے بلا کوئی نام و نشان کہنا ہا فرمایا انسان دے ہوتے ایک ایسا وقت گزر چکے بے نام و نشان ہا اور دوسرے مقام دے فرمایا ومن آیاتہی ان خلقکم من ترابن اللہ تے نشانی وچو اے بھی نشانی ہے وے کہ رب العالمین جے ویلے بڑھاون چاہیں دے تا مٹی دا انسان بڑا کھڑے دے جیری مٹی بالکل بے حیثیت ہوندی ہے بے قدری ہوندی ہے اگر رب العالمین رنگ لاوے تو خوبصورت قداور جوان بڑھا دے دے یہ دوسری آیت اور تیسری آیت دے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى اے لوگو بے شک اساں تساکوں ایک مرد تے ایک عورت دے ملاپ نال پیدا کیتے سے ایک قرآن دی تیسری آیت ہے اور چوتھی آیت وہو الذی خلق من الماء اللہ رب العالمین او ذات جے انسان کو بڑے پانی دے قطرے نال قرآن ساری چیز دسے دا پہ اور 5ویں آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ بے شک انسان دی جائیں ویلے پیدائش تھی ہے تو نطفے کی نو تھی ہے ہن دسو ہاں قرآن مجید کی تھیں دسے دا پہ انسان مٹی کی نو بڑی ہے کی تھیں دسے دا پہ مرد دے عورت دے ملاپ کی نو بڑی ہے اور کی تھیں فرمیندے اندہ ذکری کہنا ہاں زمانے دے اندر ہائی کہنا ہے اور کتھیں فرمیندہ پہ اللہ نے کو پانی دے قطرے نال بڑھے اور کتھیں رب العالمین فرمیندے انسان کو میں بڑھایا تہم ایک نطفے دے نال بڑھیں یارو اس سارے آیاتاں دے سیندے اپن کہ انسان جائیں ویلے آپ عقل دے نال سوچوں تا جب تک مرد تے عورت دا ملاپ نہ تھی وے
بچہ نہیں پیدا تھی سکتا، لیکن اے تو ساری میری عقل ہی تھی، عاجز تھی ویسے اگر دلیل سامنے آ منجے بغیر ماں تے پیو تے ملاپ دے اللہ نے ای کائنات دے اندر مرد پیدا کیتے ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام آدن نہ حضرت آدم علیہ السلام دا والد نہ والدہ ہے بغیر ماں تے پیو دے، حالانکہ شرط ہے کہ ماں تے پیو ملاپ کرے سن والاولادم سے۔ اللہ رب العالمین فرمائے دے تو سارے واسطے قانون ہے، میں رب واسطے قانون نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز دوتے قادر ہوں۔ جائیں میرے رب قادر ہے تول ضرورت نہیں جو ماں دے پیو دا ملاپ تھی وے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد دے اللہ نے پیدا کیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے قرآن مجید دے اندر یارو جتھا قرآن فرماوے انسان کو سا مٹی کیوں پڑے سے، کتے ہی فرماوے پانی کیوں پڑے سے، کتے ہی فرمایا کہ اساں ہی کو نطفے کیوں پڑے سے۔ اگر قرآن دے یہ سارے آیاتاں ٹھیک ہیں، انسان مٹی کیوں بھی بڑی ہے، پانی کیوں بھی بڑی ہے، نطفے کیوں بھی بڑی ہے، تو ایک گال دور کہنی جری اما آمنہ نے فرمائی ہے کہ خارج منی نور، رب العالمین ہر شے دے اوتے قادر ہے، جہاں کچھ پیدا کرن چاہے کر سکتے، اگر مٹی دا انسان بڑھا سکتے تو فرمایا محمد مصطفیٰ کو نور بھی بڑھا سکتے۔ میرے جسم کے جرا خروج تھے فرمایا وہ نور دا تھے، اور اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن اے نور عام نور نہ جہے کمرے دے اندر میں بند بیٹھی ہم تھی، قدرت دا عالم ہے او کمرے دا دیواریں جہاں میرے واسطے شیشے دی طرح روشن بڑھ گئے، میں بیٹھی مکہ دے اندر ہم شام دے محلات میری نگاہیں دے سامنے ہم، اے حضور دا نور تھی وے، حضور آپ نے ڈٹھا، اے حضور دے نال نسبت تھی اما آمنہ کو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر نسبت تھی وے نور دے نال تے انہیں دی نگاہ دا اے عالم ہے مکہ دے اندر بہتے، مشرقی انہیں دے سامنے ہے، مغربی انہیں دے سامنے ہے، اور اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن حضور دی جائیں ویلے ولادت تھی یہ وے ماں اپنے اکھی دے نال ڈٹھیں، ایک مشرق جھنڈا لگا کھڑا ہے، ایک مغرب لگا کھڑا ہے۔ میں کو دسو گھر تو سادہ ہو بے کہیں بے دی جورت ہے تو سارے گھر تے آتے جھنڈا لا منجے، خود تو سان جھنڈا لے سو اپنی خوشی دے نال، اپنی رضا دے نال، جیرا کو دیکھ سے فلانے دے گھر جھنڈا لگا کھڑے ہو آکسن خود لاتے خوشی کی نو لاتے جری پارٹی دا ہوئے، لیکن اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ کمال دی گالے ادو خارج منی نورن، میرے جسم کو نور دا ظہور تھے، میں مشرق ڈٹھم جھنڈا ہا، مغرب ڈٹھم جھنڈا ہا، لیکن جہاں کعبۃ اللہ اللہ دا گھر رہے فرمایا کعبہ دی چھت دے ہوتے بھی ایک جھنڈا لگا کھڑا ہا۔ اگر تو سارے گھر دے چھت دے ہوتے کوئی بیان نہیں جھنڈا لا سکتا، تو سا خود لا سکتے ہوئے، کمزور سمجھا ہوئے کعبۃ اللہ کو کوئی بیا جھنڈا لا منجے ہا، گھر رب دا ہا، جھنڈا کوئی بیا لاوے ہا، نہیں کعبۃ اللہ تے جھنڈا لگے تا اللہ دی مرضی دے نال لگے، رب العالمین دے حکم دے نال لگے، اور بھیجا بھی جبریل امین کو رب العالمین نے۔ یارو آج حضور دی آمد دا اپنا جشن منے دے سے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی آمد دی خوشی منے دے سے، تساں تے میں نہیں منے دے ودے، جائیں ویلے میرے آقا دی ولادت تھے یہ ہوں وقت جانور بھی ایک دوجہ کو مبارک بادی رہن دے ہوں۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن میرے آقا کریم علیہ السلام نے بچپن کنو اسا کو دین سکھائے ہیں۔ آپ یہ تھا محفل چاہے سے صرف اینی نات خانہ میں نات پڑھیں تو سبحان اللہ کو ختم تھی وہ محفل جولی چھنکتے ونجو پہ نہیں، نصیحت سنو، کہیں دا حق کھاون اسلام اجازت دیں دے آپ کو بلا سکے بھرا دا حق کھاون اسلام اجازت دیں دے نہیں، حضور دی سیرت کنو سکھو ہے چیز۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیندن سرکار کو جو میں چاون گئی ہے نا حضور جرے کمرے جلوہ گر ہن، جائیں ویلے میں دروازہ بنتے کھولتے اندر داخل تھے یہاں، حالانکہ حضور بچپن حالی بالن چھوٹے جی ہیں، اما حلیمہ فرمیدن میرے ہوتے روب دبدبہ اتنا تاری تھے کہ میرے جسم دا ایک ایک بال حرکتے جا گئے، میرے کو عجیب کپ کپی تاری تھی یہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کمال دی گال میرے واسطے ہی سرکار دی اکھی مبارک بند ہن، جائیں میرے حضور کو چاہتے اپنی گودے چ رکھیں تے سینے تے ہاتھ رکھیں، بچپنے میرے آقا اکھی مبارک کھولیاں بھی ہیں نال مسکرائے بھی ہیں، مسکرایا ہی واسطے ہے۔ اے اما حلیمہ سویر دائیں چکر لیندیاں بدی ہن، یتیم سمجھتے چھوڑی میں دے ہن، اے اما او نہ میں کو یتیم سمجھتے چھوڑی میں دے ہن، میں محمد نہ انہیں کو قبول کریں دا ہم، ہون جائیں ملے تو آ گئی، میں محمد دی آنکھی کھول گئی ہے، دل ہی میرا خوش تھی گئے، میری پرورش کرے سے تو کرے سے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن سرکار کو چامن دے بعد اپنی گود بلہامن دے بعد آخری میرے جملے غور نال سن سو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیندن میں سرکار کو اپنے سینے مبارک نال لاتم جو سرکار کو ہن دودھ پلاواں. میرے آقا کو جائیں ویلے دودھ پلاون واسطے میں اپنے سینے دے نال لاتم. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیندن سرکار نے میرے ہک پستان دا دودھ نوش فرمائے. جائیں ویلے میرے آقا نے دودھ پی کی تھے میں دودھ پلاون دے بعد والڈوچے سیٹ دے گھنتے ہیں کہ میرا بال متا ہی تو رج نہ تھیا ہوئے دوجی سائد کیوں میرے آقا دودھ نوش فرماویں. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیندن حضور سجے پاسو تمو لاتے دودھ پیتے نے نوش فرمائے نے لیکن کھبے پاسے جائیں ویلے گھنتے ہیں سرکاری میں محسوس کریں دے ہن اشارہ کریں دے ہن جو میں رد گیا ہوں میں پرباش تھی گیا. کیوں میرے آقا کریم علیہ السلام بچپن دسامن چاہدے ہن اے حلیمہ ایک میاں ایک میرا بھیرا ردائی ہے جرا تیرے کول پہلے رہندا پہ پرورش دے اندر ہے میں اپنا حصہ پی کے دیم نوش فرما کے دیم دوجا حصہ میرا کہنی بلکہ میرے بھیراد ہے. میں محمد مصطفیٰ بچپن دے اندر اپنی امت کو پیغام دے منایا. اللہ تعالیٰ نے میں کو ساری امت واسطے نبی بڑھاتے بھیجے. انی ارسلت الی الخلق کافہ صرف ایک جہان واسطے نہیں 18,000 جہانے دے واسطے رحمت بڑھاتے بھیجے. میں دنیا والے کو دکھاون چاہتا محمد مصطفیٰ حق دے مانے حق کھاون کہیں دا کہنی آیا. حضور بچپن دے اندر یہ چیز ثابت کرتے دیتی کہ اے لوگوں کہیں دا حق کھاون اسلام اجازت کہنی دیندہ. اگر یہ چیز سکھنی ہے تو میں محمد مصطفیٰ کو سکھو جڑے نبی بچپن دے اندر حالات گود دے اندر ہومن کہیں دا حق نہ مارن. جائیں ویلے حضور جوانی دے اندر اے حسن ہوں ویلے کتنا انصاف ہو سے میرے آقا دا اور حضور دا انصاف اے ہوئے سرکار فرمیندن اللہ نے میں کو رحمت بڑھاتے بھیجے. اور صرف اینی حضور رحمت ہن پہ ہون کہنی نہیں سرکار جی میں غلامے دے سامنے ہن تے رحمت ہن. آج بعد وفات روضہ اطہر دے اندر حضور جلوہ کرن رحمتوں میں ہن اپنے واسطے. کیوں رحمتن؟ آخری حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام فرمیندن حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں میرا زندہ رہن بھی تسارے واسطے فائدہ مند ہے. میرا وفات پا منجن ای دنیا کو چھوڑ منجن بلا بھی تسارے واسطے فائدہ مند ہے. سمجھ نہیں ہم دی ذہن کو اے گال یا رسول اللہ سامنے رہو سمجھ ہم دی یہ فائدہ مند ہے بعد وفات دے ول کے رہا سارے واسطے فائدہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جائیں ویلے ظاہری حیات ہم فاروق اعظم سے عرض کی تھی آقا زندگی علی تو سمجھم دیئے وفات علی نہیں سمجھم دی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ رہن میرا تسارے واسطے بہتر ہی واسطے ہے کہ میرے اوتے وہی نازل تھی دیئے. میں وہی دے ذریعے تسا کو دسیندہ اے چنگا کام میں برا کام میں ہی رستے تو اوتے چل سو تو سدھا رب العالمین دی بارگاہ جنت دے اندر داخلہ تھی سے تو سارا. اگر غلط رستے تے وہ تے چل سو رب العالمین بھی ناراض اندہ محبوب بھی ناراض جہنم میں بیسو تو ساں. سرکار فرمیندن وحی الہی دے ذریعے میں تو ساکو پیغام دیتے ہوں چنگا اے ہے تے برا اے ہے. جائیں ویلے میری وفات تھی ویسے تو میرے آقا فرمیندن ہر جمعرات دی رات میری امت دے اعمال میں محمد کو روز انور دے اندر پیش کیتے ویندن. سبحان اللہ تاکو حدیث سنائی ہم تو ساکو حدیث دے ہوتے بھی زور تا سبحان اللہ تاکو. قرآن سنن پسند کرو حدیث رسول سنن پسند کرو صرف شاعری دے ہوتے سبحان اللہ نہ آکھو. اس شاک اساں تا بڑھسوں قرآن پڑھوں تے اساں کو لذت آوے فرمان مصطفیٰ پڑھوں تے ایمان دی روح تازہ تھی منجے. حضور فرمیندن جمعرات دی رات تو سارے اعمال میں کو قبر انور دے اندر پیش کیتے ویندن. میں محمد رہتا اگر نمازاں پڑھتے ہوئے تساں روزے رکھیں دے ہوئے تساں حلال کھن دے ہوئے تساں فرمایا میں محمد قبر اندر روزہ اطہر دے اندر رہتے تو سارے واسطے دعا منگتا میں.
اور سرکار فرمیندے میرے امتی کوئی ہیں جیرے گناہ گارن خطاواں تھی میں دن رب العالمین دی نافرمانی تھی میں دیئے انہیں دے اعمال میں کو قبر دے اندر پیش کیتے میں دن جائیں ویلے لہتا انہیں دا نمازاں کہنی قرآن دا تلاوتہ کہنی تو سرکار فرمیندے میں غمگین تھی دا اور ان دے نال نال اور رحمت والا تقاضے جرہ میں کو رب رحمت بڑھاتے بھیجے میں اپنی امت واسطے دعائے مغفرت کریں دا یاروں اون نبی دا میلاد نہ منوں جہے زندہ ہن تا سارے واسطے دعائے مغفرت منگتے ہن حضور دی وفات تھی گئی ہے تول بھی حضور دی زبان تے اللہم مغفر لے امتی دعاواں منگ دیں ہر جمعرات دی رات اگر نامہ اعمال پیش تھی من چنگے عمل دیکھتے حضور دعاواں دے من خوش تھی من برے عمل دیکھن تا غمگین تھی من ول بھی دعاواں دے من یارو ایسا نبی کہہ کو ملیا ہو سے جنہا دنیا تے رہ محبت کرے بعد وفات تے محبت کرے اور قیامت دنی میرے آقا کریم علیہ السلام فرمیندن کہیں ملے میزان دے ہوتے کھڑا ہو سا کہیں ملے حوض کوثر دے ہوتے ہو سا کہیں ملے پل سرات دے ہوتے ودا ہو سا یا رسول اللہ کیوں پھر سو میرے آقا پھر سے نہیں وستے متا میرا امتی کوئی جہنم وچ منجے نا میں سارے چاہیے پھر پھرتے اپنی امت دی شفاعت کرے سا اون محبوب دا میلاد سا کو مناونا چاہیے اون دے گن گامنے چاہیے اون دے نال محبت دا اظہار لکتے نہیں کرنا چاہیے سڑکیں دے ہوتے نکلتے کرنا چاہیے عظمت دے پر پرچے کر رو جتنا تھی من خرچے کر رو اللہ سنگدہ حکم ظفر میرے یار دے چرچے کر رو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین